Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، میگا سٹارز سے بھرپور فلم ٹھگ آف ہندوستان، جس میں شامل ہیں مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان اور بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن۔ ناظرین، فلم ٹھگ آف ہندوستان نے ریلیز کے پہلے ہی روز کروڑوں ٹھگ کر کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔ گزشتہ روز ریلیز ہونے والی عامر خان اور امیتابھ بچن کی فلم ٹھگ آف ہندوستان ناقدین اور شائقین کو زیادہ متاثر نہیں کر سکی۔ شائقین نے ٹھگ آف ہندوستان کو اوسط درجے کی فلم قرار دیتے ہوئے اسے بیزار کن قرار دیا تھا، لیکن تنقید کے باوجود ٹھگ آف ہندوستان لوگوں کی جیبوں سے کروڑوں روپے نکلوانے میں کامیاب رہی۔ فلم ٹھگ آف ہندوستان نے ریلیز کے پہلے 52 کروڑ 25 لاکھ روپے کا بزنس کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے قبل بھارتی سینما کی تاریخ میں کسی فلم نے ریلیز کے پہلے روز اتنا بزنس نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹھگ آف ہندوستان دیوالی پر بھی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی۔ ٹھگ آف ہندوستان سے قبل سلمان خان کی فلم پریم دھن پایو نے دیوالی کے موقع پر 39 کروڑ اور باہوبلی نے 40 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 52 کروڑ سے زائد کے بزنس کے ساتھ ٹھگ آف ہندوستان رواں سال ریلیز کے پہلے روز ہی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بھی بن گئی ہے۔ اس سے قبل فلم سنجو نے ریلیز کے پہلے روز 34 کروڑ 75 لاکھ، ریس 3 نے 29 کروڑ 17 لاکھ، گولڈ نے 25 کروڑ 25 لاکھ اور باغی 2 نے 25 کروڑ 10 لاکھ کا بزنس کیا تھا۔ بہت سارے فلمی پنڈتوں کا کہنا ہے یہ کمائی دن بدن کم سے کم ہوتی جائے گی، کیونکہ اس فلم کو صرف اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں عامر خان موجود ہیں۔ فلم ٹھگ آف ہندوستان اوسط درجے کی فلم قرار دی گئی ہے۔ بھارتی تجزیہ نگار ترن آدرش سمیت شائقین نے فلم ٹھگ آف ہندوستان کو اوسط درجے کی فلم قرار دیا ہے۔ فلم ٹھگ آف ہندوستان آج بھارت سمیت دنیا بھر میں ریلیز کر دی گئی ہے۔ ریلیز سے قبل فلم سے متعلق بے شمار دعوے کیے گئے تھے، تاہم بھارتی تجزیہ نگار ترن آدرش اور فلم شائقین نے امیدوں کے برعکس ٹھگ آف ہندوستان کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے اسے اوسط درجے کی فلم قرار دیا ہے۔ بھارتی تجزیہ نگار ترن آدرش نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ فلم کے پہلے گھنٹے میں شامل کیے گئے سینز اتنے خاص نہیں تھے۔ فلم کا پلاٹ روایتی فارمولا ٹائپ تھا، اسکرین پلے قدرے بہتر تھا، تاہم فلم کی اوسط درجے کی کارکردگی کے اصل ذمہ دار ہدایت کار ہیں۔ اس کے علاوہ فلم دیکھنے والے شائقین نے بھی ٹویٹر پر فلم کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ عامر خان نے ایسی فلم کیوں کی۔ ان کے مطابق یہ فلم پائریٹس آف کریبین کا چربا محسوس ہوتی ہے۔ صارفین نے اپنے اپنے انداز میں اس فلم کی کہانی، اس کے کرداروں پر بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ ایک صارف نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ فلم نہایت بورنگ ہے، اسے دیکھنا پیسے اور وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ واضح ہے کہ 2018 میں 300 کروڑ سے زائد کے بجٹ سے بنائی گئی فلم ٹھگ آف ہندوستان رواں سال کی مہنگی ترین فلم ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ فلم 50 کروڑ سے زیادہ کما چکی ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دن بدن یہ فلم جو ہے وہ کمائی کم کرتی جائے گی۔ ہندوستان ٹائمز بھارتی روزنامے نے اسے محض ایک سٹار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عامر خان اور امیتابھ بچن کی یہ فلم کمزور فارمولا اور بھول جانے کے قابل ہے۔ یہ فلم اتنی بیزار کن ہے کہ بھارت میں صرف بے اطمینانی کو پھیلا سکتی ہے۔ فلم کی کہانی کمزور، جبکہ عامر خان کا کردار ان کا اب تک سب سے غیر دلچسپ ہے۔ انڈین ایکسپریس روزنامے نے اسے کہا کہ آپ کو ماضی کی فلمیں، سین اور حوالے یاد آ جاتے ہیں۔
بلکہ یہ دیکھنے والوں کو بیزاری اور مایوسی کا شکار کر دیتی ہے۔ اس روزنامے نے بھی فلم کو صرف 1 سٹار دیا ہے۔ ٹائم آف انڈیا روزنامے نے فلم کو 2.5 سٹار دیے ہیں اور لکھا ہے کہ کاسٹیوم سینز کے حوالے سے یہ فلم دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس سے ہٹ کر یہ ناظرین کے اندر جوش پیدا نہیں کرتی جس کی اتنی بڑی فلم سے توقع ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے اور 45 منٹ کی یہ فلم کچھ زیادہ طویل محسوس ہوتی ہے اور اس کی ایڈیٹنگ انتہائی ناقص ہے۔ NDT ویاس انڈین ویب سائٹ نے ٹھگ آف ہندوستان امیتابھ بچن اور عامر خان جیسے سٹار کی موجودگی کے باوجود کہا ہے کہ ایک بے مزہ فلم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھنے والوں کی توجہ حاصل کر لے، مگر یہ انتہائی بیزار کن ہے۔ کسی بھی پائریٹس آف کریبین کا بھارتی جواب بلکہ اس کی ناقص نقل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سائٹ نے فلم کو 2.5 سٹار دیے ہیں۔ بالی ووڈ لائیوز ویب سائٹ نے بھی اسے اہمکانہ فلم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عامر خان اور ان کے ٹھگوں کی ٹیم دیکھنے والوں کے سکون چھین لیں گی، کیونکہ یہ فلم اپنے سٹار کے بوجھ تلے خود دب کر رہ گئی ہے۔ اس سائٹ نے بھی فلم کو 2 سٹار دیے ہیں۔ ناظرین، 8 نومبر سے ریلیز کے بعد سے اس کے منفی ریویوز آنے شروع ہو گئے۔ ناظرین، فلم کے ریلیز کے دوسرے دن فلم کی کمائی میں 45% کمائی کم دکھائی دی گئی ہے۔ فلم نے پہلے دن مجموعی طور پر 52 کروڑ روپے بٹورے تھے اور خیال کیا جا رہا تھا کہ دوسرے روز بھی فلم اتنی ہی کمائی کر کے 100 کروڑ کلب میں ہونے سمیت کئی نئے ریکارڈ بھی بنائے گی۔ تاہم ایسا نہیں ہوا اور فلم نے دوسرے دن اندازوں سے کہیں کم اور پہلے دن سے 45% کم کمائی دکھائی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ 11 نومبر کو بھی ٹھگس آف ہندوستان 40 سے 50 کروڑ روپے کمانے میں کامیاب ہو جائے گی اور ابتدائی ہفتے میں فلم کی کمائی 200 کروڑ روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اس فلم کو ایک اوسط درجے کی فلم اور عامر خان کی شخصیت کے حوالے سے اس فلم کو فلاپ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔